جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ نے پچھلے تمام ٹاپکس پہ ورک کیا ہوگا۔ اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین اللہم ثم آمین۔ ہمارا ٹاپک چل رہا تھا کل نفس ذائقۃ الموت، اور اس میں ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ نے پردے کے احکام مختلف صورتوں میں کیوں دیے۔ پہلے دو احکام سورہ نور اور آخری اور قطعی حکم سورہ احزاب میں کیوں دیا؟ تو سب سے پہلے دیکھیں، ہمیں سورہ نور میں اللہ نے پردے کا حکم دیا۔ اس سورت کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ جو بھی اس سورہ میں نازل کیے گئے احکامات پر عمل کرے گا، اللہ اسے روشن نور عطا کرے گا۔ اور اس صورت میں کوئی ایک حکم نہیں ہے، ان گنت احکام آئے ہیں۔ میری میم نے کہا تھا آپ نے سورہ نور سٹارٹ کروانی، اور میں پردہ سیریز کر رہی۔ چلیں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو سورہ نور کی تفسیر بھی کریں گے، لیکن فی الحال بات ہو رہی ہے پردے کی۔ تو اللہ نے سورہ نور میں اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالنے کا حکم دیا، جو کہ آج کل زیادہ نہیں تو کچھ مسلم گھرانے عمل کر ہی رہے ہیں۔ زیادہ نہ صحیح لیکن دوپٹے گریبانوں پر ڈال لیتی لڑکیاں۔ اس صورت میں اللہ نے کہا ہے کہ اپنا بناؤ سنگھار ظاہر نہ کرو جتنا خود ہو جائے، مطلب کہ جو آپ کا قدرتی طور پر ظاہر ہو رہا ہے سنگھار، اس میں کوئی ممانعت نہیں، لیکن جو آپ خود ظاہر کرتی ہیں جیسے ٹائٹ جینز، اوپر شارٹ شرٹ، چھوٹا سا اسکارف وغیرہ، یا دوپٹہ ہی نہیں لیتی، اس سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ یہ آپ کا ظاہر نہیں ہو رہا بلکہ آپ خود ظاہر کر رہی ہیں۔ ظاہر صرف وہ ہے جو اللہ نے ظاہر کروا دیا، جیسے آپ کا قد، آپ کے چلنے کا انداز وغیرہ۔ اگر اس سے زیادہ آپ ظاہر کریں گی تو وہ اللہ کے حکم کے منافی ہوگا۔ سورہ نور میں اللہ نے پردے کا حکم دے کے واضح کر دیا، جو بھی اس پر عمل کرے گا اللہ اس کا دل نور سے بھر دے گا انشاءاللہ، اور جسے اللہ نور عطا کر دے اسے کون اندھیرے میں گرا سکتا۔ تو جو سورہ نور میں نازل کیے گئے احکامات پر عمل کرے گا اسے اللہ نور سے آراستہ کرے گا۔ لہٰذا یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اللہ کے نور سے منور ہونا چاہتی یا اندھیرے میں ہی ساری زندگی گزارنا چاہتی۔ اب آتے ہیں سورہ احزاب کی طرف۔ اچھا، اس صورت میں سب سے مختلف بات پتہ ہے کیا ہے؟ اس غزوہ میں جنگ نہیں ہوئی۔ اس میں اللہ نے مسلمانوں کو ان کے درمیان موجود غداروں، منافقوں اور کمزور ایمان والوں کو سامنے کیا، جو ان میں رہ کر ان کو نقصان پہنچا رہے تھے۔ یہ دور مسلمانوں پر کٹھن تھا۔ جب اپنی ہی صفوں میں موجود غیر نکلیں تو کیا حال ہوتا؟ اس غزوہ میں صرف وہ مسلمان قائم رہے جن کے ایمان مضبوط تھے۔ اللہ نے ان کی مدد فرمائی اور انہیں باقی سب سے جدا کیا۔ اب یہاں پر دیکھیں، اللہ نے قطعی پردے کا حکم نازل کیا۔ آہے کوئی تو خاص بات ہوگی، ورنہ اللہ سورہ نور میں ہی نازل کر دیتا۔ جیسے غزوہ احزاب میں مسلمانوں کو آزمایا گیا اور ان کی سخت آزمائش کی گئی، اور اس کے بعد انہیں عظیم فتح نصیب ہوئی، اسی طرح اب پردہ کرنے والی لڑکی کو بھی آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے۔ اسے جنت کی راہوں کی مسافتیں سہنا پڑتی ہیں، اپنوں کے طعنے سننے پڑتے ہیں۔ منافقوں کے رویے اللہ اس لڑکی کے سامنے لاتا ہے، اسے ہر طرح کے لوگوں کا چہرہ دکھا کر
پھر اسے اپنے رنگ میں رنگ لیتا ہے۔ اور جو لڑکی ان مشکلات کو غزوہ احزاب کے صحابہ کی طرح ہندا پیشانی سے برداشت کر جاتی ہے، پھر اس کے لیے انعام بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے کٹھن دور کے بعد ایک حسین صبح بھی رکھی ہے۔ اللہ نے سورہ احزاب میں عورتوں کو مکمل پردے کا حکم فرمایا۔ مسلمان عورتوں سے کہہ دو اپنی چادروں کا پلو اپنے چہرے پر ڈالے رہیں۔ یہاں اللہ نے پردے کے لیے لفظ جلباب استعمال کیا ہے، اور سورہ نور میں خمرہن خمار استعمال کیا ہے۔ ایک اور جگہ پر لفظ حجاب استعمال کیا ہے۔ یہ مختلف استعاروں کے ذریعے اللہ بار بار ہمیں یاد دہانی کروا رہا ہے کہ یہ حکم کتنا اہم ہے۔ جب اللہ قرآن میں ایک ہی حکم بار بار دہرائے تو اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے، اور اس پر عمل کرنا بھی لازم ہو جاتا ہے۔ تو جب ایک لڑکی پردہ کرتی ہے تو اسے انتہائی کٹھن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ کوئی عام حکم نہیں، بہت خاص ہے، جسے اللہ نے بار بار قرآن میں ذکر کیا ہے۔ اور اس پر عمل کرنے والا بھی عام نہیں رہتا، وہ بھی خاص ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ خاص ہو جاتا ہے تو خاص لوگوں پر آزمائشیں بھی خاص قسم کی ہوتی ہیں، جو ان کے سب سے عزیز رشتوں سے شروع ہوتی، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ جب کوئی خالص اس کے ہونے کا کہے تو پھر اس کے دل میں کسی کی محبت باقی نہ رہے، وہ حقیقتاً اس کا ہو جائے۔ اسی لیے اللہ پھر جو بچپن سے چہروں پر نقاب ڈالے ہوتے ہیں، اللہ ان کی چہروں پر سے پردے ہٹاتا ہے اور پردہ کرنے والی لڑکی کو دکھاتا ہے کہ تمہارا میرے سوا اور کوئی ہمدرد نہیں۔ تب وہ حقیقت جان کر اللہ کے لیے خود کو خالص کر لیتی ہے، اور اللہ پھر انعام میں اسے اپنی جنت کی خوشخبری سناتا ہے۔ اے اطمینان والی جان، اور میری جنت میں آ۔ الفجر۔ تو امید کرتی ہوں اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی اللہ کی حکمت کی کہ کیوں اللہ نے پردے کا قطعی حکم دوسری صورت، اور صورت بھی وہ کہ جس میں اپنے ہی دشمن تھے، میں کیوں پردہ کرنے کا کہا۔ کیونکہ پردے میں بھی ایسے سارے مراحل سے گزرنا پڑتا جو اس غزوہ میں پیش آئے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں، اس سورہ میں قلیل صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تھے جو ثابت قدم رہے، اور پھر انہیں اللہ کی مدد نصیب ہوئی۔ تو آپ نے بھی مشکلات سے گھبرانا نہیں، مقابلہ کرنا ہے، تاکہ آپ کو بھی اللہ کی نصرت نصیب ہو انشاءاللہ۔ شروع میں مشکلات آتی ہیں، مجھے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور اب تک کر رہی ہوں، لیکن الحمدللہ کثیرا، اللہ نے ساتھ کبھی نہیں چھوڑا۔ میں نے جب پردہ کیا تو میرے گھر والے، میں نے بتایا تھا کہ علم نہیں رکھتے اس معاملے میں، میرے بھائی نے کہا اب تم کزنوں سے بھی پردہ کرو گی؟ میں نے کہا جی انشاءاللہ۔ تو بھائی کو غصہ آ گیا، کہنے لگے پھر تم کہیں نہیں جاؤ گی، گھر میں رہو۔ میری امی جی نے بھی کہا کہ تم آج سے کہیں نہیں جاؤ گی، سب کیا کہیں گے۔ اس وقت میں اداس ہوئی کہ ایک پردے پر سب پڑھائے ہو گئے، لیکن خیر میں چپ رہی، اللہ سے دعائیں کرتی تھی روز۔ اسی طرح دن گزرتے گئے، باتیں سننے کو ملتی، ان کو آنسو کے ذریعے بہا دیتی تھی۔ یہاں پر سورہ احزاب کو ذہن میں لائیں، ریلیٹ کریں، آپ کو اللہ کا فیصلہ سمجھ میں آ جائے گا کیوں اللہ نے اس سورہ کا چناؤ کیا۔ میرے ننیال اور ددیال والے بھی خفا ہونے لگے۔ میرے سب سے عزیز ماموں جان جن کے لیے میں سب کچھ تھی، ان کو خود سے دور جاتے دیکھا۔ میں نے اپنے عزیز ترین رشتوں کو صرف پردے کی وجہ سے دور جاتے دیکھا ہے، لیکن جہاں اللہ نے پیار کرنے والے رشتے لیے، وہاں اس سے بڑھ کر عطا بھی کیے الحمدللہ کثیرا۔ میری ایمانی ساتھیاں، میرے ٹیچرز، میری دوستیں، اللہ نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی۔
جب دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی ہو جاؤ تو اللہ خود ہی دنیا کو آپ کے قدموں میں لاتا ہے۔ میرے ماموں جان نے کہا، بیٹا سارا خاندان ایک طرف ہے اور تم ایک طرف، تو پھر باتیں تو سننا ہوں گی۔ میں خاموش رہی۔ میرا اللہ جانتا تھا اس وقت میں کن مراحل سے گزر رہی تھی۔ میرے خالو پھپھا بڑے بزرگ جو ہمارے محرم نہیں سر پر ہاتھ پھیرتے، ابھی بھی یہی حال ہوتا، لیکن اس وقت میں کس کرب میں ہوتی میرا اللہ جانتا ہوتا، کیونکہ ایک ایسے ماحول میں جہاں پردے کے بارے میں علم ہی نہیں، وہاں اللہ کے حکم پر عمل کرنا یقیناً اللہ کو محبوب ہوگا۔ بڑوں کو بتانا بھی آسان کام نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بات کو اور انداز میں لے جاتے۔ خیر، جہاں یہ سب چل رہا ہے وہاں اللہ نے میرے لیے آسانی بھی پیدا کی، وہ یہ کہ میرے گھر والے، میرے بھائی، میرے والدین کا دل بدلا، الحمدللہ کثیرا، اور اب وہ میرا ساتھ دیتے، اتنا نہ صحیح لیکن اب میری حمایت ضرور کرتے، اللہ کے فضل سے۔ اب وہی میرے بھائی ہیں جو مجھے منع کرتے تھے، اب مجھے خود کہتے کہ چلو چلتے ہیں، میرے ڈریس ڈیسائیڈ کرتے، مجھے بتاتے کیا مجھے اچھا لگے گا کیا نہیں۔ میری امی جان، اللہ ان کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے اور ان کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائے، آمین اللہم ثم آمین۔ اب میرا ساتھ دیتی، اگر کوئی غیر محرم آ جائے تو اسے خود ڈیل کرتی، الحمدللہ کثیرا، اللہ نے اتنی آسانی پیدا فرمائی۔ بات یہ ہے کہ پہلے پہل اللہ آپ کو آزمائے گا، پھر ساتھ میں آپ کے لیے آسانیاں بھی مہیا کرے گا، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ نے یہاں مشکل پہلے کہا ہے، مطلب کہ مشکل کا فیض کم ہے اور آسانی باقی رہنے والی ہے، الحمدللہ کثیرا۔ تو جب آپ اللہ کے لیے مشکل حالات میں صبر کریں گی تو اللہ آپ کو باقی رہنے والی آسانی بھی جلد مہیا کرے گا انشاءاللہ۔ بس آپ کو توکل کرنا ہے اپنے اللہ پر۔ یہاں آپ کو سورہ نور اور سورہ احزاب میں احکام کے نازل ہونے کا لب لباب پتہ چل گیا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔